بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ مہتاب حیدر بالکل میرے سامنے براجمان ہے۔ تو مہتاب صاحب، میں آپ کو آج سٹارٹ لے لیا اس لیے کہ آپ دھڑا دھڑ یہ رپورٹس کر رہے ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل وہ لیبر آرگنائزیشن کا جو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے کچھ سروے آیا ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا سروے پی بی ایس کا آیا، آئی ایل او کا بھی اس میں کوئی رول تھا؟ آئی ایل او کا وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر سروے کیا اوکے، آئی ایل او کے اسٹینڈرڈ کے مطابق پی بی ایس کا ایک سروے آیا ہے جس پہ بڑی باز گشت ہے۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے، ایک ہم اس پہ بات کریں گے اور ایک ہم تھوڑی سی ساتھ میں بات کریں گے سیاسی حوالے سے، جو عمران خان کے متعلق مختلف افواہیں کل چلتی رہی ہیں اور ان کی ملاقات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے اس وقت۔ اور میاں نواز شریف کافی عرصے بعد دوبارہ عوام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کہا، وہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ آ جائیں یہ پی بی ایس کے سروے پہ۔ یہ ایک طرف تو حکومت کامیابی کے دعوے کر رہی ہے مہتاب صاحب، اور وہ جو انہوں نے کہا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ٹیک آف کر رہی ہے، اڑان پاکستان چل رہا ہے، کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ پکچر پیش ہوتی ہے، ایک تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے، اور دوسرا اس سروے میں اہم چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے شکریہ گیلانی صاحب۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس سروے کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی، کوئی شوق سے نہیں کیا انہوں نے۔ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک شرط تھی۔ اس شرط کے تحت لیبر فورس سروے کا ڈیٹا اور اس کا انالیسز جاری کرنا تھا، اور اس کی ڈیٹ تھی دسمبر کی۔ تو یعنی اس کے پیچھے بھی آئی ایم ایف نکلا نا پھر؟ بالکل، اس کے پیچھے آئی ایم ایف ہے، تو شوق سے حکومت نے نہیں کیا، صحیح، ورنہ رزلٹ دیکھ کے تو کرپشن اینڈ حکومت ڈائگنوسٹک رپورٹ والا حساب ہو گیا۔ دیکھ کے اس کو روک لیتی، لیکن وہ چونکہ مجبوری تھی اس وجہ سے جاری ہوا۔ اچھا، اب یہ جو سروے ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی تعداد 2020-21 کے مقابلے میں 1.4 ملین بڑھ گئی ہے، اور ٹوٹل جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 60 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اچھا، یہ جو بے روزگار کی تعریف ہے اور ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ساری ہے کہ بے روزگار وہ ہے جو جاب تلاش میں ہو، جاب کرنے کی تلاش میں جو لوگ ہیں ان کو وہ بے روزگار جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ اس میں چاروں صوبوں کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اوور آل جو مہنگائی بے روزگاری تھی وہ 6.3 تھی 2020-21 میں عمران خان صاحب کے زمانے میں، اب وہ بڑھ کر 7.1 کو ٹچ کر گئی ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور اس پہ منسٹر فار پلاننگ نے جو بات کی ہے احسن اقبال نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لانچ پہ انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کا پروگرام اس کی وجہ ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرتا ہے، یعنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، انہوں نے یعنی اپنی جو بک ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف شفٹ کی ہے۔ بک سے کیا مراد ہے؟ رسپانسبلٹی۔ اوکے، دوسری جو ہے پنجابی والی تو نہیں پنجابی والی نہیں، حول والا قوت، بک آف رسپانسبلٹی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اوکے۔ اچھا، دوسری جو ہے انہوں نے کہا جی کہ دو ڈیزاسٹر ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران۔ ایک تو 2022 میں ایک فلڈ آیا، اور ابھی ایک 2025 میں فلڈ آیا۔ تو یہ دو فلڈ جو ہیں انہوں نے بھی بے روزگاری کی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے آپ آگے جائیں، ایک میرا سوال ہے، شاید آپ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کو بے روزگار کہتے ہیں۔ اب کیا جاب کی بھی کوئی ڈیفینیشن کی گئی کہ جاب کس کو کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کم از کم جو بندہ ایک مخصوص عرصے سے کسی روزگار سے وابستہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ہفتے کے لیے کام کر کے، تو یعنی اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پچھلے 6 مہینوں میں کیا آپ نے کوئی روزگار تلاش کیا اور مل گیا، اور کیا آپ ریٹین رکھا ہے آپ نے، مسلسل کام کرتے رہے، وہ 200 یونٹ والا حساب۔ جی بالکل۔ دوسری جو بات ہے نا آپ کی، میں آپ کو بتاؤں جو بڑی الارمنگ ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی جو لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں ان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ روزگار کے مواقع کم ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ اس لیے بھی ہے، اس وجہ سے بھی کہ آپ جن کو سلوٹ کرتے ہیں یا جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچانی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ
آپ کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے اور خوش نظر نہیں آتا. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے لاکھوں روپے لے کے انہوں نے ڈگریاں لی ہیں, لیکن ان کو روزگار نہیں مل رہا. اب بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی, بلکہ کسی وہ غلط نیت سے نہیں میں کہہ رہا, وہ جن کی آپ سلوٹ کی بات کرتے ہیں وہ تو خود سارے ایف اے کر کے آتے ہیں بیچارے, تو وہ پی ایچ ڈی اور ایم اے کی ڈگریاں, نئی نئی تعلیمی چیزیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات آپ نے کی ہے تو ذرا یہ بھی سنیں. اچھا جی, میں دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کی اور میں فوج کی بات کر رہا ہوں, مجھے کرنے دیں نا, مجھے کرنے دیں. فوج کا دو چیزیں ایسی ہیں جو اس ملک کے اندر امپریسو ہے. ایک ان کا انڈکشن کا پروسیس بڑا امپریسو ہے, دوسرا ان کا آن جاب جو ٹریننگ کا پروسیس ہے, یعنی جس کی بنیاد پہ ان کی ترقی ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہے سر. نہیں انڈکشن کے ساتھ ساتھ ڈیڈکشن بھی اچھی کرتے ہیں, وہ ایسی بات یہ بڑی دیکھیں. اور یہ چیز ہماری جو سول سائڈ ہے اس میں کمی ہے. حالانکہ سول بیوروکریسی میں بڑے اچھے کورسز کروائے جاتے ہیں پروموشن کے لیے, وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے, لیکن آرمی کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آرمی کو آپ نے خواہ سلوٹ کی طرف جا کے مجھے جان بوجھ کے ادھر کھینچ رہے ہیں آپ. پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال چودھری نے جب یہ فرمایا تو کیا انہوں نے یہ بتایا کہ پھر آگے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا جی کہ سیلاب آ گئے, آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, سلو ڈاؤن ہے, بٹ کرنا کیا ہے آپ نے, آپ کے پاس پلان کیا ہے یار, ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے ایک پاس؟ بات میں یہاں پہ بڑی صرف آئی ایم ایف اور سیلاب پہ بلیم کرنا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر کے اس کو میں جوڑتا ہوں آپ کے سوال سے. کل پاکستان بزنس کونسل کا اناگرل سیشن کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ فلاڈ ہے, یہ انسسٹینیبل ہے, اس گروتھ ماڈل سے کبھی بھی ہم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے. اس پہ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو کمپٹیٹیو ہونا پڑے گا, اسے ڈول آؤٹس اور سبسڈیز سے جان چھڑانی پڑے گی, اور اس سے کمپٹیٹیو ہو کے اسے آگے جو ہے وہ جانا پڑے گا. یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی ہے. جو احسن اقبال صاحب نے جواب دیا یہ بالکل سوال وہاں پہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہماری گروتھ جو ہے وہ اب پک اپ کرے گی, ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, لیکن ہماری گروتھ جو ہے وہ اس سال 3.5% تک جا سکتی ہے, 4% تک جا سکتی ہے, تو اس کے نتیجے میں چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہوں گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 1.5-2 سال کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام کھڑا ہوگا, ختم ہوگا, ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے شروع کیا, اور ایک نئے پروگرام میں, اور ایک نئے پروگرام کی تیاری کر رہے ہوں گے. پھر ہم کہیں گے کہ سلو ڈاؤن ہے اکانومی, پھر نہیں, پھر آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا تو پھر اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا جائے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کہیں گے کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہے یار, یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے خاصا اس سال کی طرح بارشیں اور زیادہ اگلے سال فور کاسٹ ہو گئیں, تم کہیں گے ہم تو مٹے گئے مارے گئے یار. بالکل آپ ٹھیک ہے. مقصد کہ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے کرنا کچھ نہیں, پھر ان کی جو بھی سوچ ہے اس کو آپ روکنے کے لیے بھی ہر کچھ کرتے ہیں یار. آپ ایک بات اور بھی, آپ پہلے سروے کو اور کنکلوڈ کر لیں پہلے. ایک بات آخری مجھے کرنے دیں اس پہ, وہ یہ ہے کہ یہ ہم جو نوکریاں اور سرکاری نوکریاں تلاش کرتے رہتے ہیں, نوجوانوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ینگ لوگ ہیں, پڑھ لکھ کر آپ نوکری تلاش کرنے کے بجائے نوکریاں دینے والے کیوں نہیں بننا چاہتے. دیکھیں لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے یار دینا. یہاں پہ تو کوئی بیچارہ باہر سے بھی آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے. یہاں پہ قرضے لوگ بزنس شروع کرتے ہیں. اکانومی اتنی اسٹیٹک ہے, مہتاب صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں, کہ آپ کا کام نہیں چلتا, آپ کا پیسہ الٹا ڈوب جاتا ہے. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. کیا کریں لوگ یار. تو حکومت سے گزارش ہے ایک, اور پھر میں کہتا ہوں جن کو آپ سلوٹ کرتے ہیں ان سے گزارش کر لیں. آپ سلوٹ کریں, پھر میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کو. آپ سلوٹ کریں انہیں اور ان سے کہیں اور کچھ نہ کریں, دونوں ہاتھوں سے سلوٹ. ان سے ایک ریکویسٹ کریں, ایک تو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں, اور دوسرا یہ تو پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں خدا دا نام کڑے پادے لانڈے, سن لینا, دوسری بات سن لیں, یہ کام نہ کریں. فٹ پرنٹ کم کریں حکومت کا. دوسرا آپ انہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, ڈکٹیٹر؟ نہیں, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں نوجوانوں کے لیے. انیبلنگ انوائرمنٹ وہ آرڈر کریں گے تو ہو جائے گا. اچھا, وہ ابھی وہ کسی اور انیبلنگ انوائرمنٹ کی تلاش میں ہے, ابھی وہ نہیں ہو رہا, وہ ہوگا تو کچھ اور ہوگا. اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آج آپ کو لیکن خود چیف صاحب کے لیے ماشاءاللہ نے مکمل طور پہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی, انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کو پتہ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو گیا ہوا ہے, تو ان کے لیے تو ہے.
تو ہماری ان سے یہی گزارش ہے. میں تو بار بار اسی لیے ان سے بدستِ ادب جناب علی گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ آپ کے لیے تو ہو گیا ہے تو خدارا آپ وہ پردہ نشینی سے نکلیں اور مہربانی کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. تو یہ جس طرح ابھی آپ نے ڈاکٹر نظیم الحق کا انٹرویو کیا ہے, لوگ سنیں گے کہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ بھائی کھول کے بتاؤ نا یار, کرنا کیا چاہتے ہو, تاکہ کچھ اس پہ ڈیبیٹ ہو. کچھ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کوئی سپورٹ کرے, کوئی اپوز کرنا چاہتا ہے اپوز کرے. پھر آپ نے جو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے بنائیں, پتہ تو چلے نہیں یار کہ ہے کیا بھائی. اچھا, ابھی ان یہی نہیں پتہ امپلائمنٹ پہ چلتا. ہم نے بات کر لی ہے. آپ اس سے پہلے کہ سیاست پہ آئیں, این ایف سی کی 4 دسمبر کو میٹنگ ہے. ہاں اگر ملتوی نہ ہو گئی تو نہیں, ملتوی نہیں ہوگی اس دفعہ, میں اچھا, آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں ایک اور بات ہے, جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی ہاں کی, جی, انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو اس میں سوال اٹھائیں گے وہ 25ویں آئینی ترمیم کے اوپر اٹھائیں گے. ڈیٹیل بعد میں کرتے رہیں ٹھیک ہے. گے. آپ یہ بتائیں کہ کے پی کے چیف منسٹر آج پھر آئے, اچھا 27ویں پہ بات نہیں کریں گے, 25ویں پہ بات 25ویں پہ بات کریں گے تو. سمجھدار ہیں وہ بھی ایسے. اچھا, دوسری بات یہ بتائیں کہ آج کے پی کے چیف منسٹر دوبارہ آئے, ہاں سنیں, بلکہ ملاقات نہیں ہوئی. ابھی تک شاید جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہوں ادھر دھرنا دے کے نا. آپ کو پتہ ہے جو اصل چیز یہ ہے کہ جب سے تقریباً جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں دیکھیں, 1 مہینہ پہلے تقریباً جو ان کی سسٹر ہیں عمران خان کی, ڈاکٹر عظمیٰ, 4 نومبر غالباً, ان کی ایک بریف سی ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی بڑے اصرار پہ کہ آپ فیملی کو بھی, منگل کو ان کا فیملی میٹنگ ڈے ہوتا ہے, آپ ملنے نہیں دیتے, اور تھرسڈے کو ان کے وکلاء اور باقی جو لوگوں کا ہوتا ہے پارٹی کا, وہ بھی آپ ملنے نہیں دیتے. تو کئی ہفتوں سے تقریباً یہ چل رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے انہیں عمران خان کو. تو وہ جب آپ کو پتہ پروٹیسٹ کرتی ہیں, وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے, شور و غوغا ہوتا ہے, پولیس انہیں روکتی ہے وہاں پہ, پنجاب پولیس ماشاء اللہ. پھر وہ اس بریف میٹنگ کے بعد ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی عمران خان کی. کل 26 نومبر بھی تھا, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ 26 نومبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ روکا گیا تھا کہ کہیں کوئی احتجاجی کال نہ دے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے وائبرنٹ اور وہ ایک پرو ایکٹیو قسم کے ان کی نظر سے جو چیف منسٹر انہوں نے منتخب کر لیے سہیل آفریدی کو کے پی سے. تو یہ تھا کہ کوئی ایسی کوئی احتجاجی تحریک نہ آ جائے بیفور دی جو انیبلنگ انوائرمنٹ جو فلفل ہو جاتا ہے چیف صاحب کے لیے 27 نومبر تک, 28 تک, اور وہ پورا چارج لے لیتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کی. یہ لوگوں کے اندر, پارٹی کے اندر بھی یہ لوگوں کا کچھ کہنا. سوال یہ ہے کہ یہ ساری جب چیزیں نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کل افغانستان کے میڈیا سے اور انڈیا کے میڈیا سے یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان کو جیل کی کسٹڈی میں مار دیا گیا ہے, یا انہیں مار کے کہیں نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور چیز کو دبایا جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو انڈیا اور افغانستان, چونکہ وہ پاکستان کے ابھی اس ٹائم بالکل ہم فرینڈلی نہیں ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں ایسوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں جس سے یہاں پہ ایک انریسٹ کریٹ ہو, یہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. تو ظاہر ہے جو بھی آپ کا اینیمی کنٹری ہوگا یا دشمن ہوگا یا آپ سے راضی نہیں ہوگا, وہ ایسی کوششیں کرے گا. تو یہ خبریں پوری انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلیں, پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑی ساری کوششیں ہوئیں پتہ کیا جائے, لیکن تاحال ابھی تک نہیں بتایا جا رہا. ایک ان نون سورس کے ذریعے جس کو ایٹریبیوٹ کر دیا گیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے, جیل کی انتظامیہ نے کوئی بیک گراؤنڈ میں بات کی ہے, بیک گراؤنڈ میں بات کی ہے نا, آفیشلی تو کوئی پریس ریلیز نہیں ہے ان کے جو کہ ہینڈ رائٹنگ پیڈ پہ ہو یا ان کا کہیں پہ وہ ہو کوئی کانٹیکٹ نمبر کہ اس پریس ریلیز کی وضاحت. بلکہ اتفاق سے میں نے کال کی اڈیالہ جیل صبح, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میرے سپرنٹینڈنٹ سے بات کروائی جائے, ان سے کہا جائے کہ یار یہ ہم میڈیا سے ہیں, ہمیں یہ بتائیں, اور آپ نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے بارے میں آپ کوئی کنفرمیشن دیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو صاحب تھے وہ الٹا مجھ سے تفتیش کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, وہ پورا میرا بایو ڈیٹا لکھنے لگ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ تو جیمرس لگے ہوئے ہیں, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب تو پتہ نہیں کہاں پہ ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ کون سی پریس ریلیز, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ بعد میں کال کیجیے گا. آپ کو بلایا تو نہیں انہوں نے؟ ابھی تک نہیں بلایا. ہو سکتا ہے آپ کو عمران خان سے ہاں, ملاقات کے لیے بلا لے لیکن سر. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو آپ بات کرتے ہیں, میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی سے, وکلاء سے, ان کی فیملی سے جو ملنا ہے ان کا وہ لیگل رائٹ ہے, بالکل ٹھیک بات. اور اس کو ڈسپیکٹ کیا جا رہا ہے, ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ افواہیں جنم لے رہی ہیں. یہ ایک ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے ویسے مہتاب صاحب, ٹیسٹ یہ کہ آپ فلر چھوڑ رہے ہیں نا پلس چیک کرنے کے لیے کہ کیا فیڈ بیک آتا ہے یار, اس طرح کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اگر ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے. لیکن میری بات ہوئی ان کی ایک بڑی اہم جو سسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خیال میں تو اتنی دے کانٹ ڈیئر ٹو ڈو دس, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں
وہ بڑے سنگین قسم کے ہوں گے. تو اس لیے لیکن ان کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ رادر دین ہمیں یہ کہا جائے یا جیل انتظامیہ کہے کہ جناب آپ بتائیں عمران خان کی حالت ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کہتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, اس میں کیا خطرہ ہے بھائی. تو یہ ایک سوال یہ ہے. یہ اور ابھی کے پی چیف منسٹر تو میرے خیال ہے 6 7ویں دفعہ گئے ہیں, 7ویں 8ویں دفعہ ابھی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ان کی. وہاں پہ کیا پک رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے وہاں پہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوں گی جو انریسٹ کی طرف جا سکتی ہیں. میں فیئر کر رہا ہوں یا فورس ہی کر رہا ہوں, یا کچھ ایسی زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے, کوئی بڑا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے اس طرح. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی, ایک تو میاں نواز شریف کافی عرصے بعد انہوں نے اپنی رونمائی کی اور لائیو وہ جو نئے منتخب ہوئے ہیں 6 MNAs اور باقی MPAs مسلم لیگ نون کے, جس کی وجہ سے انہیں سمپل میجورٹی اب ہاؤس میں مل گئی ہے, تو ان سے وہ مخاطب تھے. کافی عرصے بعد لائیو آئے ہیں اور بڑا ایک اگریسو قسم کا انہوں نے میرے خیال ہے کافی عرصے بعد خطاب کیا ہے. ٹیک آف کی ایک تو انہوں نے پورا کریڈٹ دیا ہے دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کو اور اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت کو شہباز شریف کو کہ جناب بڑا زبردست وہ کام کر رہے ہیں, اور اس اینگل سے انہوں نے کہا جی کہ ملک ٹیک آف کرنا شروع ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے پھر اگریسو بات دوسری کی جو ادھر کی ایک کویسچنیبل ڈیڈ لائن ہوتی ہے, جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو لانے والوں کا بھی مکمل احتساب ہونا چاہیے. اور فیض حمید کا ہو رہا ہے نا, نہیں, فیض حمید کے علاوہ بھی میرا خیال ہے وہ قمر جاوید باجوہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو ان کو لایا ہے ان کا پورا احتساب ہونا چاہیے. تو ابھی ان کے دل میں تو وہ چیزیں ابھی ہیں. فیض حمید صاحب کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ وہ میرا خیال ہے ابھی جو DGSPR نے انفارملی بات کی ہے کچھ اینکر پرسن سے اور میڈیا کے لوگوں سے, اس میں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہی آئے گا فوراً بتا دیا جائے گا, اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایمرجنسی نہیں کریٹ کی کہ ابھی کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. لیکن ظاہر ہے یہ خبریں بھی کہیں نہ کہیں سے تو لیک ہوتی ہیں کہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. مقصد یہ کہنے کا تھا کہ ابھی جو حالات ہیں وہ کچھ کنڈیشنز پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے جو میاں نواز شریف کی چاہت ہے کہ آپ صرف فیض حمید کو نہیں باقی اور بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ وہ کریں, اور وہ کس حد تک ہو سکتا ہے کس حد تک نہیں ہو سکتا. آپ کا ویسے کیا خیال ہے میاں صاحب کی کے اس خواہش تو مطالبے ہے کے بارے میں؟ لیکن میاں صاحب کا مطالبہ تو دیکھیں ان کا مطالبہ اپنی طرف سے جائز ہوگا, لیکن اگر ادارے نے یہ کرنا ہے, ظاہر ہے ادارے کی طرف ہی وہ اشارہ کر رہے تھے نا, اور فیلڈ مارشل کی طرف ہی مخاطب تھے انڈائریکٹلی, تو اس میں تو دیکھیں ان کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر ایک فارمر آرمی چیف کا آپ احتساب کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اچھا, ایک بات میں آپ کو جانے سے پہلے میرا خیال ہے بڑی اہم خبر ہے سٹوری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جلدی پیش کریں. سٹوری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سال ہے اس میں ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن سول ملازمین کے لیے شروع ہو چکی ہے. ہاں جی, جس میں 9,000 جو نئے ملازمین آئے ہیں نا ان کے اوپر کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی پینشن کے لیے, اور آخر میں جا کے اس کے جو ہوگا اس میں 2 حصے جو ہے وفاقی حکومت میں لائے گی. اگلے مالی سال سے جو فوجی حضرات ہیں ہاں جی, ان کے لیے یہ جو ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم ہے یہ نافذ ہو جائے گا. چلیے اللہ کرے. تو اس طرح سے یہ جو اصلاحات کا عمل ہے, چونکہ ہم نے شروع کہیں سے کیا اختتام کہیں پہ کیا, تو میں نے کہا کہ میں ایک خبر بھی جاتے شیئر ٹھیک ہے, لیکن وہ خبر تو ہے یہ تو طے کر چکے تھے نا کہ اگلے مالی سال سے کریں گے. اب اگلے یہ مالی طے سال نہیں ہوا تھا, یہ ہوا تھا میرا خیال ہے طے نہیں ہوا تھا. کوئی انہوں نے کہا جی ان سے ڈسکس کریں گے اور ٹائم فریم طے کریں گے, دیکھیں گے آئندہ کریں گے. بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تو ان کے پاس یقینی طور پہ کوئی وجوہات ہوں گی اس کی. وہ ان کی ریٹائرمنٹ ذرا جلدی ہو جاتی ہے نا, اس وجہ سے ذرا تفصیلات طے کرنے میں ایشو ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, ظاہر ہے ہارڈ جاب ہے نا ان کی. جی بالکل, اجازت لے لیں میرے خیال میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.